واہ واہ وہ اور خاندان ہے جہاں بچے باپ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ جس کے گھر کے بچوں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہو، جس کے گھر کے بچوں میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں نظام الدین محبوب الہی ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ہو، جس کے بچوں میں جمال اللہ جیسا ہو، جس کے بچوں میں امام مہدی جیسا ہو، اس کے بچے بچے ایسے ہیں تو وہ حیدر کرار سارے سیدوں کا باپ کیسا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ غور فرمائیں، میں جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، کیا اس یہودی نے تھوکنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنا کام ظالم نے جو کرنا تھا کیا ہے، لیکن جب حیدر کرار کے منہ پہ اس نے گستاخی کی تھوک سے تو اٹھی ہوئی تلوار، غصہ تو اور آنا چاہیے تھا، بولو بھائی ابھی تو جنگ ہو رہی تھی، ابھی تو منہ پہ تھوکا نہ تھوکا کوشش کی اس نے، تو اب تو بوٹی ٹکا اڑ جانا چاہیے تھا۔ حیدر کرار نے اٹھی ہوئی ذوالفقار کو اندر ڈالا، توجہ، اندر ڈالا۔ تم جن کو ولی جانتے ہو، تم نے سونا نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ، ہاں ماضی قریب میں بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، صد الافاضل کو دیکھا۔ ہم ان کے منکر نہیں ہیں، لیکن جب سے جلسے کے ناظموں نے ولایت دینا شروع کی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ ولایت تمہارا کام تھا دینا، بہت معافی کے ساتھ ہمارے جلسے کا ناظم ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ناظموں کو صرف جھوٹ بولنے کے لیے 50,000 دیے جاتے ہیں کہ 4-6 کرامتیں گڑھ کے تو سنا دینا تو آئندہ سال تیرا جلسہ پکا ہے، اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے 2-4 القاب چھوٹ گئے تو بولے یہ بہت کنجوس ناظم ہے، اس کو نہیں بلانا۔ یہ حالات ہیں، معافی کے ساتھ۔ نقصان کیا ہے؟ بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے، بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، حیدر کرار اترے اس کے سینے سے، کہا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا مارنے کے لیے اٹھے تھے، تلوار اندر چلی گئی، میں نے تو سنا تھا کہ علی کی تلوار بغیر مارے اندر جاتی نہیں۔ تو کہا ہم ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے، جو جنگ ہو رہی تھی نا ابھی تک جنگ، وہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب یہ میرا غصے کی، میرے نفس کی بات ہو گئی۔ تھوکنے سے پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تھوکنے کے بعد غصہ نفس کے لیے آیا، تو علی ذات کے لیے نہیں لڑتا، علی وحدہ لا شریک کے لیے لڑا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور جو ذات کے لیے لڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اب جلدی جلدی سے آگے بڑھوں گا، بہت لمبا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ تو اللہ کی 2 صفات چیک کرو، کتنے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ابھی خارج ہوں گے آپ کے دماغ سے، ذرا غور کیجئے نا، بہت تراش رکھیں بھائی۔ ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے، ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے، نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا نہیں دیتا تھا، رمضان شریف میں بھی پان شریف اس کی زبان سے نہیں چھوٹتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ایسوں کے بھی اس کا کہاں ہو، کدھر لے جاؤ گے؟ معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا لگے تو آئندہ آپ کی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے نیک بولو، ولی نہ بولو، کیونکہ ولی بولنا آپ کا کام نہیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور پھر دو صفات رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، 2 صفات صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کا، یعنی 4 یاروں کی صفات اس میں ہوتی ہے۔ تو جس کی صفات ہوگی بھئی وہ اس سے چڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رافضی ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ 4 یاروں کی صفات ہونا ضروری ہے۔ جو 4 یار والا ہوگا وہی تو ولی ہوگا، ورنہ جو صدیق اکبر کے نام پہ منہ اتارتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو نعرہ حیدری لگنے پر محفل سے اٹھ کے کھسک جاتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو یاد
یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارا ترے امتیاز ہے۔ تو حضور کی کون سی دو صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے؟ رفیق اور شفیق، یعنی وہ بندہ بڑا نرم دل ہوتا ہے اور وہ بندہ بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ ولی کی شفقتوں کو دیکھ کر ماں کی شفقتیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ایسا ولی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی دو صفات، وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفات کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے، یعنی ولی گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھتا۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے، سیٹ ہے تو بولے چلو جانے دو، غریب ہے تو بولے کیوں پہنا اتار، وہ ایسا منافق نہیں ہوتا۔ وہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دینا اس کا کام ہوتا ہے، برائی سے روکنا اس کا کام ہوتا ہے۔ آج کل تو حال یہ ہے ہمیں دوبارہ بلایا نہ جائے گا اگر ہم نے کسی کو ٹوک دیا۔ اور غلامی کرنے والے بندوں کی خالق کی رضا کب چاہوگے؟ وہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ فاروق اعظم کی دو صفات، عثمان غنی کی دو صفات کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ اکبر وہ دن کو سخاوت کرتا ہے، ولی دن کو سخاوت کرتا ہے اور راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، یعنی ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ جو جیب پر نظر رکھ کر کے لوٹنے کی کوشش کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مولا علی کی دو صفات اس کے اندر ہوتی ہے، دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا۔ وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا۔ وہ دین کو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ حیدر کرار کی دو صفات، یہاں تو یزید بول کر بھی ولی بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ولی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس کو ولی بناتے ہیں کسی کو سینے سے علم دے دیتے ہیں، کسی کو سفینے سے علم دے دیتے ہیں، مگر علم ضرور ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا تو نے؟ میں نے کہا میرے بھائی، جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ بابا نعرہ تکبیر، بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو نعرہ خوش کے ہونا۔ رسالت۔ بیٹی کا رشتہ آپ کہاں تک پڑا ہے لڑکا، تو بیٹی دینے میں تو اتنا محتاط ہے، اور اللہ کسی جاہل کو جو ایمان اور کفر میں فرق نہ کر سکے، سنیت اور غیر سنیت میں فرق نہ کر سکے، سچی سنیت اور صلح کلیت میں فرق نہ کر سکے، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ 12 صفات ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا یہ ولی لوگ ہوتے ہیں اور یہی متقی لوگ ہوتے ہیں، یہی قیامت میں کام آئیں گے۔ اور جو اب پھر ولی 12 صفت پیدا کر کے بھی ان کے درمیان درجے ہیں۔ ہر ولی دوسرے ولی کے برابر نہیں ہوتا، الگ الگ کیٹیگری ہے ولیوں کی۔ ایک عام ولی ہیں، پھر خاص ولی ہیں، پھر وہ خاصوں میں بھی کیٹیگری ہے، نجبہ ہیں، نقبہ ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغواس ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاعظم ہے، غوث اعظم ہے، یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو وہ کس قسم کا ولی ہے؟ ایک دو بات بس، کس قسم کا ولی ہے؟ جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا وہ ختم ہو چکا، میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں۔ ہر ولی بخشائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہر ولی بخشوائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا، لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام۔ اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ سیٹ
بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے. غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا. نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں, شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں, امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں. خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں, جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں, جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں, جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں, جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں, جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں, جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں, جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں, جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں, جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں, جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں, اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر, پیر دستگیر, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, غیاث الکونین, غوث العالمین, شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان حافظ شاہ جمال اللہ. اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ, پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے. سبحان اللہ. اشارہ دے رہا ہوں, بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں, واہ واہ واہ, اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, توجہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ پلتے ہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پیتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد. یہ صرف پلنے والوں میں نہیں, پڑھنے والوں میں نہیں, یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے. واہ واہ واہ, جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے, جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے, بغیر پیے ہوا پیتا نہیں. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں, وہ نہیں, یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں, زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا, اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی. پھر مدرسے گئے تو استاد فی استاد تھے, آج کل کی طرح نہیں, نہ بچے ویسے اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے, سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ, لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا, صاحب کشف, وہ صاحب ولایت, ولایت کے مقام پہ فائز, کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا. استاد کے پاس پہنچے, فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جدا نہ کریں, لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا, ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے, ذرا اس کی طرف رخ کرو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ, اس پیر سے مرید بھی ہوئے, لمبی داستان ہے. پیر و مرشد نے کہا ہاں حفیظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے, اور تمہارا کام پورا ہو گیا, تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی, امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی, امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی, امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی, اللہ اکبر, وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا, اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا, میں تمہیں سنوار دوں گا, تمہیں نکھار دوں گا, اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا, تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ, حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک بات عرض کروں, مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, سن لے ذرا, بہت خوبصورت بات آ گئی ذہن میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے, بڑی بات ہے.
سبحان اللہ. آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی؟ یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، بے شک بے شک. میں اٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا. سبحان اس سے ایک اللہ. اور بات بھی پڑھوں. پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا. سبحان اللہ. یہ بھی بات ہے نا. اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا. ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کرے آپ توجہ کر لیں. مسلمانوں ذرا غور کریں. صدیق و فاروق کے ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو؟ جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. اب ایک جملہ پڑھ دوں، میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے. جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا، کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت، کیا بات ہے. میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر دیکھو توجہ کرو. تصور آ گیا آپ کو؟ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. دیکھ لو نا ذرا. ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ، واہ واہ. اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے. کیا بات ہے. اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقی والوں کا. واہ واہ واہ. وہ سب اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے. غور کریں، اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقی والے پیچھے پیچھے. تو جو باراتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں، پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تو بقی میں دفن ہونے کی تمنا کرو. کیا کرو؟ بقی میں. ایک بات کہہ دوں، نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے، اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے، ادھر وہاں پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے. مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کریں دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کریں دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کے یہاں پہنچ گئے. کیا بات. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، غور فرمائیں. پھر کسی موقع سے بات. ٹائم پورا ہو. آپ لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ. لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. دھیان سے سن لیجئے. چلیے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں، ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں. آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اب ذرا غور کرنا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. شاہ جمال اللہ حضرت جمال الاولیاء مرشد کے ساتھ کراچی تک پہنچے. مرشد نے کہا اب اچھا میں چلتا ہوں. کہا حضور مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی اپنے جد کریم کی زیارت کروں، آپ کے ساتھ حج کر لوں، مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاؤں. تو پھر اس کے بعد آپ کے مرشد نے کہا ٹھیک ہے
اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور بہت پہلے سے انتظام کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ آج بس میں بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں ویسے اس زمانے میں لوگ ہوا پانی کے جہاز چلتے تھے, پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے پھر سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. شاہ جمال اپنے مرشد کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے. جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ایسا لگا جیسے بھنور میں آ گیا, کشتی بھنور میں آ گئی. ملا نے, سب لوگ گھبرا گئے تو ملا نے کہا تم سب لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نیک لوگ اللہ والے لوگ ہوں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں جہاز میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا چلو واپس چلتے ہیں. واپس چلے تو جہاز چلنے لگا, واپس چلے تو جہاز چلنے لگا, اور جب جہاز چلنے لگا بس 2-4 منٹ بعد جہاز ضرورت نہیں واپس ٹھیک واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. ساحل پر آئے, آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین, آپ کا اصلی نام محی الدین تھا. کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں, اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا, تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا, تم اتر جاؤ. حضرت شاہ جمال کو اتر گئے کشتی سے. اب آپ تھوڑا تصور کیجئے, ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا, ٹور والا بھاگ گیا, ٹور والے نے دھوکہ دے دیا, تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے, ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اتنا بڑا عاشق رسول, آل رسول, اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ, جب ان کو کشتی سے نیچے اتارا گیا ہوگا تو دل نے کیا کہا ہوگا. اتر تو گئے مرشد کے حکم پہ. آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں کہ مریدوں کو پیر کچھ بھی کہتا رہے, وہ مرید سنتے ہی نہیں. اللہ اکبر. پیر کہے بولو بھائی نماز پڑھو, داڑیاں رکھو, گناہوں سے بچو, پیر کی بات نہیں سننا. وہ کیسا مرید تھا. اللہ اکبر. پیر نے کہہ دیا نیچے اترو, مدینہ منورہ تم نے نہیں جانا, تم سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا. اتر گئے, جہاز جا رہا ہے, ٹکٹکی باندھے جہاز کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جہاز نظروں سے اوجل ہوا چاہتا ہے. جیسے ہی جہاز نظروں سے اوجل ہوا چاہتا ہے, شاہ جمال اللہ دیکھ رہے ہیں حسرت بری نگاہ سے. ایسے میں جہاز پھر پلٹ کر کے واپس آتا ہے. سوچا اب کیا. جب جہاز پلٹ کر واپس آیا تو پیر و مرشد نیچے اترے اور کہا جمال اللہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں مدینے جا نہیں سکا, تو پھر اب دیکھو میری آنکھوں میں, اب میری آنکھوں میں دیکھو کیسا وہ پیر تھا جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا. اور کہتے جب میں نے آنکھوں میں دیکھا تو پھر وہاں رسول اللہ بھی موجود ہے, حیدر کرار بھی موجود ہے, غوث الاعظم دستگیر بھی موجود ہے. جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں قدم چومنے کے لیے جھکا. کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو, کس ہستی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو. لوگ گنبد دیکھ کر اتراتے ہیں اور انہیں اترانے کا حق بھی ہے, لیکن جس نے پیر کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے, حیدر کرار کو دیکھا ہے, غوث الاعظم دستگیر کو دیکھا ہے, کہتے ہیں جب میں جھکنے لگا تو حضور نے مجھے جھکنے نہیں دیا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا جا تجھے قطبیت بھی دیتے ہیں, غوثیت بھی دیتے ہیں اور قیومیت بھی عطا